بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. جی میں ہوں گلفام ریاض ہاشمی اور ہمارے ساتھ موجود ہیں ایک ممتاز عالم دین اور تقابل ادیان میں ایک بہت ہی ماہر ہستی محترم جناب حکیم عمران صاحب. السلام علیکم سر. کیسے ہیں؟ وعلیکم السلام. تو سر آج کی ہماری جو نشست ہے آپ کے علم میں ہے مذہب کے حوالے سے جی. تو اس میں آپ سے جو میں چیز ڈسکس کرنا چاہ رہا ہوں کہ مذہب کی اساس اور بنیاد کیا ہے. مطلب کہ مذہب کے جو عقائد ہیں یا مذہب ہمیں جو اعمال دیتا ہے یا اور دیگر اشیاء جو ہمیں مذہب سے ملتی ہیں وہ کس بنیاد پہ ان کو حقیقی تسلیم کیا جاتا ہے یا ان کی بیس کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. کسی بھی چیز کی جو بنیاد ہوتی ہے وہ بڑی اہم ہوتی ہے، بیس بڑی اہم ہے. ایک شاعر کہتا ہے کہ خشت اول چون نہد معمار کج تاسریا میر ود دیوار کج، کہ اگر پہلی اینٹ جو ہے ٹیڑھی ہوگی تو آسمان تک بلڈنگ بناتے جائیں، پوری بلڈنگ جو ہے وہ ٹیڑھی ہوگی. اگر بنیاد مضبوط ہوگی کہ اوپر بننے والی بلڈنگ جو ہے وہ مضبوط ہوگی. اگر بنیاد جو ہے وہ کمزور ہوگی، اساس کمزور ہوگی، تو اوپر تعمیر کی جانے والی جو بلڈنگ ہوگی وہ بھی کمزور ہوگی، ظاہر ہے وہ اتنی مضبوط نہیں ہوگی. مذہب کی جو اساس ہے وہ اپنی پختہ بنیادوں کے اوپر قائم ہے. اور میں پہلے ذکر کرنا چاہوں گا کہ جو مذہب کے مخالفین ہیں، مستشرقین ہیں، اور جنہوں نے جو مذہب کی اساس نہیں ہے وہ چاہتے ہیں کہ مذہب کی اساس یہ بنا کر پیش کی جائے. پہلے ہم ان کا ذکر کر لیتے ہیں. جس طرح کے یہ جو مستشرقین ہیں اور مغربی محققین ہیں، ان کے نزدیک مذہب کی جو اساس ہے، ان کے نزدیک وہ جو ڈارون کا نظریہ ارتقاء ہے، تو ان کے نزدیک جو ہے مذہب کی اساس ارتقائی ہے. جی بالکل. مغربی محققین اور مستشرقین کی اکثریت نے مذہب کی اساس کے بارے ارتقائی نظریہ پیش کیا ہے. اور یہ چونکہ انہوں نے ان کا مذہب کے ساتھ جو ہے مخالفت ہے ان کی، تو ان کا کہنا یہ ہے کہ ابتدائی دور جو تھا وہ جہالت کا دور تھا، اور وہ ان کے نزدیک مظاہر پرستی یا شخصیت پرستی، بس شخصیت پرستی جو ہے وہ پھر تھوڑا کم ہو گئی ان کے نزدیک، اور مظاہر پرستی جو ہے اس کی حیثیت ان کے نزدیک جو ہے وہ زیادہ ہو گئی. تو ان کے نزدیک یہ مظاہر پرستی جو ہے یہ مذہب کی اساس ہے. ان کے نزدیک جہالت کا دور تھا. انسان نے سب سے پہلے اگر اس نے دیکھا کہ پانی کے اندر جو ہے وہ ڈبونے کی خاصیت ہے تو انہوں نے گنگا اسنان شروع کر دیا. انہوں نے دیکھا کہ آگ کے اندر جو ہے جلانے کی جو خاصیت ہے، آگ جلاتی ہے، تو انہوں نے جناب آگ کی پوجا جو ہے، آگ کی پرست جو ہے، اگنی پوجا جو ہے وہ شروع کر دی. تو اسی طرح وہ حوادث جو تھے، زلزلہ جو تھا، یا آسمانی آفات جو تھی، بارش جو تھی، اس طرح ان کا جیسے جیسے انسان کا ذہن ترقی کرتا گیا، علم جو ہے اس کا مزید جو ہے وہ بڑھتا گیا، تو اس کے خداؤں کی تعداد کم ہوتی گئی. جی بالکل. یعنی ان کے نزدیک ایک کثیر خداؤں سے یہ شروع ہوتا ہے، اور جیسے جیسے علم ترقی کرتا گیا تو یہ جو ہے خداؤں کی تعداد جو ہے کم ہوتی گئی. تو ان کے نزدیک تو مذہب کی جو اساس ہے ان کے نزدیک تو یہ ہے. یہ سب سے پہلے مغربی مفکر جو تھا جولین بوکسلے سب سے پہلے یہ نظریہ اس نے پیش کیا. جب اس نے یہ نظریہ پیش کیا تو اس کو مستشرقین لے کے جناب اسے پھیلا دیا جنگل کی آگ کی طرح کہ دیکھیں جی مذہب کی تو یہ حقیقت ہے، مذہب کی حالانکہ اس کے ابطال کے لیے یہی بات کافی ہے کہ اس کے نظریے کے مطابق یہ مذہب بہت سے خداؤں سے شروع ہوا. جیسے جیسے انسان نے ترقی کی خدا کم ہوتے گئے، حالانکہ یہی بات غلط ہے. ٹھیک ہے، اس کے ابطال کے لیے یہی بات جو ہے یہی بات کافی ہے. اچھا، یہ تو ہے ان کا مغربی مفکرین کا کہ مذہب کی یہ اساس ہے اور یہ بنیاد ہے. اب ہم بات کرتے ہیں کہ مذہب کی حقیقی جو اساس ہے وہ ہے کیا ہے. تو ہمارے نزدیک سب سے پہلے جو ہم یہ اس کو ہم پیوریفائی کر لیتے ہیں، مذہب کو اور غیر مذہب کو الگ کر لیتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. سب سے پہلے تو یہ ہے کہ مذہب کے اندر کچھ ایسے عناصر جو اس کو بھی مذہب بنا کے پیش کر دیا گیا ہے، جیسے کہ ہمارے ہاں جو ہے جینزم ہے اور سکھزم ہے اور ہندو ہے اور فلاں اس طرح کے جتنے بھی ہیں. ٹھیک ہے، یہ مذہب نہیں ہے. پہلے تو ان کو جو ہے نا وہ الگ کر لینا چاہیے. یہ جو
ہزاروں سالوں سے یہ جو سلسلہ چلا آ رہا ہے، آپ جی کہتے ہیں یہ مذہب نہیں ہے، تو اس کو ہم کیا کہیں گے پھر؟ یہ اصل میں یہ مذہب کی نقل میں مذہب کی ایک کوشش کی گئی ہے کہ ہم اس اصل کی ایک نقل بنائیں، جیسے کہ قادیانیت ہے، جی بالکل. تو یہ بالکل ویسا ہی ہے. تو مذہب جو ہے وہ کیا ہے؟ سب سے پہلے سامی اور غیر سامی مذاہب. جی بالکل. جو غیر سامی مذاہب ہیں میں ان کو مذہب نہیں کہتا، ٹھیک ہے. جو سامی مذاہب ہیں، سام جو تھے وہ حضرت نوح علیہ الصلاۃ والسلام کے بیٹے تھے، جی ٹھیک ہے. اور ان کی اولاد سے یہ جو سامی مذاہب، جو تینوں مذاہب ہیں، یہودیت ہے، مسیحیت ہے، اسلام ہے، ٹھیک. یہ تینوں مذاہب جو ہیں یہ حضرت سام کی اولاد سے ہیں، حضرت نوح کے یہ بیٹے ہیں. لیکن حکیم صاحب غیر سامی مذاہب جو ہیں، سامی مذاہب اور غیر سامی مذاہب میں ہمیں مشابہت تو ملتی ہے نا، بہت زیادہ ایلیمنٹس ایسے ہیں جو ہر مذہب میں موجود ہیں، ٹھیک ہے. اور ویسے بھی کسی، جس طرح آپ نے کہا کہ ان کو ایک مذہب کی نقل میں بنا لیا گیا، تو یہ ایسا تو نہیں ہوگا کہ کسی ایک شخص نے خود بخود یہ اسلام کی نقل کر کے یہ بنا لیا، بدھ مذہب بنا لیا، یا اس نے کہنے کہ ویسے بھی بدھ مذہب تو اسلام سے پہلے ہی ہے نا، ٹھیک ہے، یا اگر کرسچینٹی کی نقل کر کے کسی نے اسلام بنا لیا، ایسا تو نہیں ہے نا. بلکہ یہ ود دا پیریڈ آف ٹائم، یہ ایک سینچریز اور کہہ لیں کہ صدیوں کے ایک ارتقاء کے بعد یہ چیز مذاہب وجود میں آتے ہیں. تو پھر ہم ان کو مذہب سے کیسے ان کو باہر نکال سکتے ہیں مذہب کی تعریف سے؟ جی پہلے تو یہ جو ارتقاء کا نظریہ ہے یہ غلط ہے. جی ٹھیک ہے. یہ تو میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ یہ غلط ہے. دوسری یہ بات، جو غیر سامی مذاہب ہیں، غیر سامی مذاہب یا تو نقل میں بنائے گئے ہیں، اور یا اگر ہم قرآن کریم میں دیکھیں تو ہمیں ذکر ملتا ہے کہ زبر الاولین جو ہیں، ٹھیک ہے، ان کا بھی تذکرہ ہمیں ملتا ہے. اور ممکن ہے کہ یہ جو ہندوازم ہے یہ ایک قدیم کسی پیغمبر کا ہی مذہب ہو، اور بعد میں اس کے اندر جو ہے وہ آمیزش ہوتی گئی ہو، اور زمانے کے ساتھ ساتھ اس میں بدعات نے اور شرک نے اس کے اندر جو ہے وہ سلسلہ ایسا شروع ہوا اور مذہب بگڑ کے رہ گیا. یہ ممکن ہے. مگر بہت سارا ایسا بھی ہے، ایسے بھی ہیں کہ جو بالکل جو ہے مذہب کی نقل میں بنائے گئے ہیں. اس کی مثال ہمارے پاس جو ہے یہ قادیانیت ہے، اور اس سے اگر ہم قدیم میں جائیں تھوڑا سا مانی ازم ہے، تو یہ تو ہے نقل میں بھی ہیں. اور ایسا بھی ہے کہ کچھ ہوں ایسے کہ جو کسی پیغمبر کی جو ہے ہوں ماننے والے، اور بعد میں بگڑ کے وہ ایسے ہو گئے. ہم بات کر رہے ہیں مذہب کی بنیاد کے بارے میں. تو آکسفورڈ یونیورسٹی کے ایک پروفیسر تھے، ان کا نام تھا اسٹیفن لینگڈن. اسٹیفن لینگڈن نے سب سے پہلے یہ دریافت کیا آثار قدیمہ کے کچھ شواہد سے اور بہت سارے اس طرح کے دلائل کے ساتھ، اس نے یہ نظریہ، اس نظریے کے خلاف جو ان کا مستشرقین کا نظریہ، اس کے خلاف اس نے یہ حقائق پیش کیے کہ مذہب بہت سے خداؤں سے نہیں شروع ہوا، بلکہ مذہب کی بنیاد جو تھی، بنیاد میں صرف ایک معبود جو تھا، لا شریک معبود کی عبادت وہ تھی. اور بعد میں جیسے جیسے انسان جو ہے وہ اس سے دور ہوتا گیا تو اس نے شرک کرنا جو ہے شروع کیا. تو یہ بھی سب سے پہلے جو تھا اسٹیفن لینگڈن نے مذہب کی بنیاد کے حوالے سے اس نے یہ جو ارتقاء کا نظریہ پیش کرنے والے تھے ان کے خلاف جو ہے یہ دلائل پیش کیے. اچھا، اب ہم بات کرتے ہیں کہ مذہب کی اساس کیا ہے. جی ٹھیک ہے. تو ان تینوں مذاہب جو سامی مذاہب ہیں، ان کی اساس جو ہے وہ الہام پر ہے، ان کی اساس وحی کے اوپر ہے. اور یہ ایک ایسا تسلسل ہے کہ ایک تو ان کا جو ہے کسی بھی اتنی تعداد میں اور اتنے قدیم عرصے سے اگر ہم دیکھیں تو آج سے 2500 سال پہلے حضرت مسیح سے 2000 سال قبل، اور آج سے مطلب آپ اندازہ کریں کہ ابراہیم علیہ السلام کا زمانہ ہے، ٹھیک ہے، اور ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے پہلے آج ابراہیم علیہ السلام کا صحیفہ ہم قرآن کریم میں پڑھتے ہیں، صحف ابراہیم، وہ آج شائع ہو چکا ہے، آج وہ دستیاب ہے. آپ اس کا ترجمہ جو ہے وہ مختلف زبانوں میں وہ پیش کیا جا چکا ہے. اور وہ مطلب ہمارے پاس ایک مضبوط جو ہے اس کی تاریخ موجود ہے، اور اس کی بنیاد قائم ہے وحی کے اوپر کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کو جب اس دنیا میں بھیجا تو ان کو ان کی مبادیات جو تھیں ان کے ساتھ روحانی وہ ضروریات جو روحانی تھیں وہ بھی اور مادی تھیں وہ بھی، دونوں جو تھیں اللہ تعالیٰ نے ان کی رہنمائی کرنے کے لیے ان کو کچھ ہدایات جو تھیں وہ دیں. یہ اس کی اساس ہے. اور اس کے بعد مختلف زمانوں میں اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء کو بھیجا اور وحی کے ذریعے سے
ان کے اوپر جو ہے کتابوں کا نزول ہوتا رہا، تو یہ اس کی ایک پختہ بنیاد ہے، ایک پختہ اساس ہے اور پختہ اس کے جو ہے وہ عقائد ہیں۔ ہاں ایک مسئلہ آتا ہے کہ اگر ان کی اساس ایک ہے، جی بالکل، سامی مذاہب کی اگر اساس ایک ہے تو ان کی جزیات جو ہیں وہ مختلف کیوں ہیں؟ تو یہ ٹھیک ہے کہ یہ اعتراض تو بنتا ہے، مگر مسئلہ یہ ہے کہ اگر آج بھی آپ تورات کو پڑھیں، آج بھی آپ زبور پڑھیں، انجیل پڑھیں، تو ان کا جو بنیادی عقیدہ ہے 10 کمانڈمنٹس جو ہیں وہ قرآن کریم سے بالکل مختلف نہیں ہیں، بالکل احکام عشرہ جو ہیں وہ قرآن کریم کے احکام سے بالکل مختلف نہیں ہیں۔ اور ان کا جو سب سے پہلا حکم جو ہے توحید کا حکم جو ہے تورات کے اندر بھی ویسے کا ویسا ہے، زبور کے اندر بھی ہے، حتیٰ کہ انجیل کے اندر بھی ہے۔ جزیات مختلف ہیں تو ان کی جو مختلف عقائد ہیں، مثلا تثلیث کا عقیدہ ہو گیا، الوہیت مسیح کا عقیدہ ہو گیا، یا ایسے عقائد جو ہیں تو وہ نص صریح سے ثابت نہیں، بائبل کے اندر بھی ثابت نہیں ہے۔ تو ان کی یہ جزیات جو ہیں یہ بعد میں بدعات اس کا جو ہے بدعات اس کا سبب ہیں، تو وہ بعد میں آنے والی چیزیں ہیں، وہ بائبل سے ثابت نہیں ہیں۔ تو پتہ چلتا ہے کہ مذہب کی اساس بھی ایک ہے اور ان کے بنیادی تعلیمات جو ہیں وہ بھی ایک ہے۔ حکیم صاحب، اگر کسی چیز کی بنیاد قائم نہ رہے تو وہ چیز بھی قائم نہیں رہتی۔ آپ نے کہا کہ مذہب کی اساس اور مذہب کی بنیاد وہی ہے، ریویلیشن ہے، لیکن یہودیت کی بات کریں، عیسائیت کی بات کریں، ایون کہ قرآن کی تحریف کی باتیں بھی کی جا رہی ہیں، ٹھیک ہے، جو اسکالرس ہیں وہ کہتے ہیں کہ قرآن میں بھی تحریف ہو چکی ہے، ٹھیک ہے، اور ہم مسلمان جو ہیں یہودیت عیسائیت کے بارے میں تو ہم ویسے ہی کہنے والے ہیں کہ یہ تحریف شدہ ان کی جو اسکرپچرز ہیں، ان کی جو کتابیں ہیں، الہامی کتابیں، ان میں تحریف ہو چکی ہے۔ جب عیسائیت میں بھی تحریف ہو گئی، یہودیت میں بھی تحریف ہو گئی، تحریف قرآن کی باتیں بھی کی جا رہی ہیں، جب بنیاد ہی قائم نہیں ہے تو پھر مذہب کیسے قائم رہے گا؟ دیکھیں، تحریف جو ہے یہ ایک الگ موضوع ہے اور یہ بنیاد نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ ایک الگ موضوع ہے۔ اور تورات کے اندر، زبور کے اندر، انجیل کے اندر اگر تحریف ہے تو اس تحریف کو الگ کیا جا سکتا ہے۔ ریشم کے اندر ٹاٹ کا پیوند جو ہے اسے پہچاننے کے لیے کوئی بڑا کوئی فلاسفر نہیں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، یہ ایک عام آدمی بھی جو ہے وہ یہ دیکھ سکتا ہے کہ ریشم کے اندر یہ ٹاٹ کا پیوند لگا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ قرآن کریم نے اس کے لیے ایک بڑی بہترین دلیل پیش کی ہے کہ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، کہ اگر یہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کی طرف سے ہوتا تو وہ اس کے اندر بھی اختلافات پائے جاتے۔ دعویٰ کر دینا، کسی کے بارے میں بھی دعویٰ کر دینا تو بڑا آسان ہے، مگر اس دعوے کو دلائل کے ساتھ ثابت کر دینا یہ بڑا مشکل ہے۔ دیکھیں، اگر تورات، زبور اور انجیل کے اندر، ان کتابوں کے اندر تحریف ہوئی ہے تو اس کے شواہد موجود ہیں، اس کے اندر اختلافات جو ہیں وہ موجود ہیں، مگر اس بات میں تو کسی کا اختلاف نہیں ہے یہودیوں میں یا مسیحیوں میں یا کسی اور بھی معاملات میں۔ اور ایک اور بڑی اہم بات ہے کہ عقائد کے اندر عقائد کے اندر تحریف جو ہے وہ نہیں ہوئی ہے۔ جی بالکل، عقائد، اب میں نے مثال پیش کی ہے 10 کمانڈمنٹس کی، ٹھیک ہے، ہمیں جس طرح کے ہمارا کلمہ توحید ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، بائبل کے اندر بین ہی کلمہ توحید جو ہے وہ پایا جاتا ہے، اور اس کے اندر سب سے پہلی بات جو ہے وہ یہی ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو، ٹھیک ہے، یہ بنیاد ہے، یہ اساس ہے، مذہب کی اساس کی ہم بات کر رہے ہیں۔ تو جو ہے تحریفات جو ہیں وہ ہیں واقعات میں، جو واقعات بیان کیے جاتے ہیں، مثلا حضرت آدم کی تخلیق کے معاملات میں، طوفان نوح کے بارے میں یا اس طرح کے جزیات میں ایسا اختلاف جو ہے وہ پایا جاتا ہے۔ اور بعض جگہ یہ بھی کوشش کی گئی ہے کہ عقیدہ تثلیث جو ہے وہ اس کو بائبل کا جز بنانے کی کوشش کی گئی ہے، بعض آیتیں جو ہے الحاق کی گئی ہیں اس میں، مگر وہ خود ان مسیحی مفکرین نے، مسیحی محققین نے خود اس کو الگ کر دیا ہے کہ یہ بعد کی اضافی ہے، مطلب کہ جہاں بھی تحریفات ہیں ان کا پتہ چلایا ان کا پتہ چلایا جا سکتا ہے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ نے کہا کہ مذہب کی اساس وہی ہے، تو کیا یہ ایک یونیورسل پرنسپل ہے؟ یہ ایک آفاقی اصول آپ اسے بنا رہے ہیں نا؟ تو اس میں ایک اور چیز ہے، اب دیکھیں جو لوگ نبی کے عہد میں، نبی کے زمانے میں موجود ہیں،
ان کے لیے تو وہ ڈائریکٹلی انہوں نے وحی کے اترتے ہوئی چیزیں دیکھیں، وہ سیکھیں، وہ سمجھی. لیکن ہم جو لوگ ہیں ہم وحی کے اترنے کا مشاہدہ نہیں کر سکتے. تو ہمارے لیے تو پھر وہ کتب ہی ہیں نا. ہمارے لیے تو پھر وحی سے بجائے وہ کتب، وہ چیز جو بیان کرنے والے ہیں، ہم اپنی بنیاد اپنے عقائد کی تو ان چیزوں پہ رکھ رہے ہیں نا. تو ہمارے لیے پھر وحی سے بجائے وہ اسکرپچرز، وہ کتب، وہ احادیث، وہ تاریخ، وہ ہمارے لیے بنیادی حیثیت ان کی نہیں ہو جائے گی. جی اگرچہ ہم نے انبیاء کا عہد نہیں پایا ہے اور ہمارے سامنے جو ہے وہ وحی کا نزول نہیں ہوا ہے، بلکہ کبھی ایسا بھی ہوا ہے کہ جس طرح حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جب آسمان سے اتارا ہے تو انہیں کچھ چیزیں عطا کی تھیں، اسی طرح حضرت موسیٰ کے عہد میں اللہ تعالیٰ نے انہیں آسمان سے لکھی ہوئی الواح جو ہیں، الواح کی صورت میں وہ آسمانی تھیں، وہ پیش کی تھیں. ظاہر ہے ہم نے نہ انبیاء کا زمانہ پایا ہے اور نہ ہم نے ہمارے سامنے نبیوں پر وحی ہوئی ہے. ہمارا ایمان تو ہے غیب کے اوپر ایمان ہے، مگر پھر بھی باوجود اس کے قرآن کریم نے اس کا ایک اچھا جواب دیا ہے، بلکہ یہ چیلنج بھی کیا ہے. آج دیکھیں سائنس کتنی ترقی کر چکی ہے اور کتنا جو ہے اس کے باوجود بھی، ٹھیک ہے، تو دو جو چیزیں ہیں قرآن کریم نے جو پیش کی ہیں، ایک تو یہ ہے کہ اگر یہ خدا کی طرف سے نہ ہوتا تو اس میں بکثرت تضادات پائے جاتے. اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ دیکھیں یہ جو تھے مشرکین مکہ جو تھے، ان کا شاعری کا ذوق بہت بلند تھا. جی بالکل، بہت بڑے ادیب تھے، وہ بہت بڑے ادیب تھے، اور اپنے علاوہ جو تھے وہ باقی سب کو جو تھے نا وہ اجمی کہتے تھے، ایسا ہی ہے، گونگا کہتے تھے. تو اتنے بڑے ادیب تھے، تو قرآن کریم نے ان کے سامنے یہ چیلنج پیش کیا کہ تم جو ہے اس کی مانند جو ہے وہ کوئی کتاب لے آؤ. ٹھیک ہے. اچھا، جب وہ اس کو نہ قبول کر سکے، چیلنج کو اور مختصر کر دیا کہ اس کی مانند تم جو 10 آیات ہی جو ہیں وہ لے آؤ. ٹھیک ہے. جب وہ یہ بھی نہ کر سکے تو پھر انہیں یہ چیلنج کر دیا گیا کہ تم اس کی مانند جو ہے وہ کوئی ایک صورت، کم از کم 3 آیات بنتی ہیں، کوئی ایک صورت جو ہے اس کی مانند لے آؤ. یہ چیلنج کس وجہ سے تھا؟ یہ اسی وجہ سے تھا کہ اگر تم نہ کر سکو اور ہرگز نہ کر سکو تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور جی اس کی طرف سے نازل کیا گیا ہے اور اس کی ہی جو ہے طرف سے ہے. تو ہماری بات تھی مذہب کی اساس کے اوپر. تو ہماری اساس جو ہے وہ یہ اسطور ہیں، یہ اساطیر الاولین جو ہیں، اور ان کی بنیاد جو ہے وحی کے اوپر ہیں. تو یہ الحمدللہ مضبوط بنیادوں کے اوپر جو ہے وہ قائم ہے. بہت شکریہ آپ کا.